اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ کو کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کو مانا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اچھا جی، یہاں پہلے میں آپ کو ایک احادیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر دوں قرآن پاک کو پڑھنے کے متعلق۔ ویسے تو احادیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اسی احادیث مبارکہ سے قرآن پاک سے متعلق احادیث مبارکہ آپ سے بیان کرنے لگی ہوں کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا کہ ایک حرف کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے، ٹھیک ہے، ملا کے پورا لفظ بنتا ہے الف لام میم۔ 3 حرف بن گئے ہمارے، اور ایک لفظ میں 3 حرف آتے ہیں، تو ان 3 حرفوں کو ملا کے پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تھوڑا بہت آپ قرآن پاک پڑھ لیا کریں۔ قرآن پاک پڑھنے سے گھر میں بہت برکت ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر سے دور بھاگتے ہیں۔ جی شروع کرتے ہیں ہم۔ الف لام میم۔ ان کی تھوڑی سی تفسیر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت یعنی سورۃ البقرہ کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا ہے تاکہ قرآن مجید کے وصف کو بیان کیا جا سکے، اور اس چیلنج کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور جس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے حروف مقطعات کو شروع میں لا کے کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے لیکن قرآن کی مثل جو ہے وہ ایک آیت مبارکہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اور اس کے علاوہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا علم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کو حروف مقطعات کی تفسیر کا علم نہیں ہے، جن کو اللہ پاک نے علم عطا کیا ہے ان کے سوا۔ جی آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ آیت مبارکہ۔ ذالک، یہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، ذالک الکتاب لا ریبہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں، فی اس میں یعنی اس کتاب میں، ہدی ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں یعنی اللہ کا کلام ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا جی، شک لا ریبہ جو ورڈ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس کا ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ لا ریبہ کی کیا تفسیر ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ لانے کی مناسبت کیا ہے۔
جی کیونکہ آیت مبارکہ پہلی آیت مبارکہ میں ہے کہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ لانے کی مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ سے صراط المستقیم کی ہدایت کا سوال کیا تھا، جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہو اس کا سوال کیا تھا، جو گمراہ اور مغضوب لوگوں کا رستہ ہو اس سے بچنے کی دعا مانگی تھی۔ تو سورۃ البقرہ نازل کر کے اللہ پاک نے فرما دیا کہ جس ہدایت کا تم نے سوال کیا ہے وہ اس کتاب میں ہے، اور اس میں انعام یافتہ لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ کیسے ہیں۔ پیچھے کہا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ تم نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ جو انعام یافتہ لوگ، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کی صفات اللہ پاک سورۃ البقرہ میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو کتابیں آسمانی کتابیں نازل کی گئی، ان سب پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں اور آخرت میں بھی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر گمراہ اور مغضوب لوگوں کی نشانیاں بیان کی کہ ان لوگوں پر دین کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کلمہ حق کو سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہیں، حق کا اعتراف کرنے کے لیے ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، آیات اللہ کو غور سے دیکھنے کے لیے یہ اندھے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں پر بغض کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور یہ حق و صداقت کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ مینس کہ جیسے سورۃ البقرہ میں آیت مبارکہ سم بکم عمی، تو یہاں پہ بھی ان لوگوں کی ایسے ہی بیان کی گئی ہیں نشانیاں کہ یہ اندھے ہو جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ، ان کے دلوں پہ اللہ پاک نے پٹی باندھ دیا ہے، یعنی حق کو سننے سے یہ محروم ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو گمراہ ہیں، جن پہ اللہ پاک نے غضب کیا، جو دنیا میں بھی گمراہ ہیں اور جو روز قیامت بھی گمراہ ہوں گے۔ جی، اس کے بعد لا ریبہ کی ہم تفسیر تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں۔ ریبہ کا معنی ہے شک۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اور جس چیز میں شک نہ ہو اس کو اختیار کر دو۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ جس چیز میں بالکل شک نہ ہو اس کو لازم کر لو، اور جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ بھی لا ریبہ کی تفسیر یہ ہے کہ یہ کلام، یہ قرآن پاک جو ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو صدقے دل سے قبول کرتے ہیں۔ شک یہی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا دل میں کھٹکھٹانا، دل کا بے چین ہونا اس کے بارے میں، لیکن قرآن پاک میں آیت مبارکہ کہ لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے، اور یہ واقعی جو ہے متقین، جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جی، آگے ہیں کہ یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ سے مراد قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچا لینا، یعنی جو چیز آپ کو ناپسندیدہ ہو اس چیز سے اپنا دامن جو ہے وہ محفوظ کر لینا۔ ابو یزید بسطامی نے کہا ہے متقی وہ ہے جس کا ہر قول اور ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے نفس کو فضول چیزوں سے، بری چیزوں سے بچا لینا تقویٰ ہے۔
اس کے علاوہ متقی وہ شخص ہے جو عبادات کو انجام دے اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا، جو چیزیں اللہ پاک نے حرام کر دی، ان سے بچے۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث مبارکہ آ جاتی ہیں ان متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے کو گالی نہ دو، کسی کی بیع پہ بیع نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور تم بھی آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ کسی شخص کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب یہ فرماتا ہے، میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اب اللہ پاک سے کون شخص ڈرتا ہوگا؟ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ میری شان کیا ہے؟ میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ اگر لوگ صرف اس ایک آیت پر عمل کر لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جی اگلی آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں۔ الذی، جو لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، اور یقیمون، قائم کرتے ہیں، صلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور مما، سے، رزقناہم، جو رزق ہم نے دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پیچھے بات ہوئی تھی متقین کی، اب آگے بتا رہے کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار جو ہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں، اس کے رسولوں، قیامت اور ہر اچھی بری تقدیر کے ساتھ وابستہ چیزوں کو ماننا ایمان ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، اور بھی آپ کو بہت سی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ آپ کو ملے گی۔ جی تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ متقین کون سے لوگ ہیں؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ قیامت ہم نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، روز محشر ہم نے نہیں دیکھا، قبر میں مردے کے ساتھ کیسا انجام ہوتا ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ایک دن قیامت آئے گی، تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب کا وقت ہوگا، پھر جنت اور جہنم جو ہے وہ بنائی گئی ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ تو اس پہ ہم بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب نے یہ فرمایا ہے کہ روز قیامت آئے گی، روز محشر ایک دن ہوگا جس میں تمام لوگ جو ہے وہ حساب جواب دہ ہوں گے اپنے اعمال کے، اپنے کاموں کے لیے۔ اس دن اللہ سوال کرے گا انسانوں سے کہ ہاں دنیا میں نے تمہیں کیوں بھیجا، تم نے اپنی زندگی جو اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت تھی وہ تم نے کہاں پہ ضائع کی ہے،
اس دن ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی چیز سے انکار بھی کرنا چاہیں لیکن اس دن ہم انکار نہیں کر پائیں گے کہ فلاں گناہ ہم نے نہیں کیا، کیونکہ اس دن ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ایون کہ ہمارے جسم کا ہر حصہ ہمارے خلاف گواہی دینا شروع ہو جائے گا۔ یہ آنکھیں کہیں گی نہیں اس شخص نے مجھ سے زنا دیکھا تھا، اور ہاتھ کہیں گے اس نے مجھ سے کام کیا تھا، پاؤں کہیں گے کہ مجھ سے چل کے گیا تھا۔ اسی طرح جسم کا ہر حصہ ہمارے خلاف گواہی دینا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر جو فرشتے ہمارے ساتھ، دو فرشتے ہر وقت رہتے ہیں اور وہ اچھے اور برے اعمال ہمارے لکھتے رہتے ہیں، وہ اللہ پاک ہمیں دکھائیں گے کہ دیکھو یہ کام جو ہے تم نے دنیا میں کیے تھے اور ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ تب انسان بے بس ہو جائے گا۔ تو اس دن کو ہم اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ یہ دن آئے گا تو ہم اس کو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، وہ بھی متقین پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جو آگے آیت مبارکہ میں ہے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ اس کا مینس صدقہ، زکوٰۃ، اپنے مال میں سے جو اللہ پاک نے جن لوگوں کو اتنا نوازا ہے کہ وہ اس چیز اللہ پاک نے ان کو استطاعت دی ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکیں اور غریبوں میں مال جو ہے تقسیم کر سکیں اپنا، اور وہ ایسا کام کرتے ہیں، تو یہ بھی متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا اور قیامت پر، رسولوں پر، جو ڈیوائن بکس ہیں ان پر، یعنی قرآن پاک کے علاوہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان کو ماننا بھی متقین کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے۔ جی نیکسٹ آیت مبارکہ ہے والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من سے قبلک آپ سے پہلے، اور بالآخرۃ آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یہی لوگ قیامت پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر سے مراد قرآن پاک ہے، آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا۔ اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا آسمانی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، تورات، انجیل، زبور کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اس سے پہلے جو ہے وہ اقوام ایسی تھی کہ وہ صرف کوئی تورات کو مانتے تھے، کوئی صرف انجیل کو مانتے تھے اور کوئی صرف زبور کو مانتے تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت واحد ایسی امت ہے جو قرآن پاک کو بھی مانتی ہے، جو ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اور اس سے پہلے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہم ان سب کو بھی مانتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح جو کتاب قرآن پاک ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو ہم سے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں نازل ہوئی ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ جی اگلی آیت مبارکہ ہے اولئک یہی لوگ، علی پر، ہدم ہدایت پر ہیں، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ، یہی کامل متقین اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ پاک نے رزق دیا ہوا ہے لوگوں کو اس میں سے صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ قرآن کو
مانتے ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام کو، جتنے بھی رسول ہیں ان سب کو مانتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اور جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتاب نازل ہوئی اس کو مانتے ہیں، اس سے پہلے آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، یہی لوگ جو ہے وہ ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، مینس کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔